خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام کلام مقدس کے سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کے دوسرے کلمے کو سنیں گے جو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر ارشاد فرمایا۔ دوسرا کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور 43 آیت۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ نجات کا کلمہ ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ یہ خدا کے انتظام کے مطابق تھا، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ پس حاکم وقت کا یہ فرمان کہ مسیح خداوند کو 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا جائے، بائبل مقدس کے فرمان کے مطابق ہے۔ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ خدا نے کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا۔ اس کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے مصلوب ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس کی اپنے ذات اقدس گناہ سے پاک تھی، تاہم وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکوؤں کی صلیبیں تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو کو مسیح پر ایمان کی نظر ڈالتا ہے۔ اس کے ذہن کی تاریکی اس وقت آفتاب صداقت کی کرنوں سے دور ہوتی ہے اور وہ اس کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے، لیکن دوسرا ڈاکو اس کا انکار کرتا ہے اور ہجوم کے ساتھ مل کر اس پر لعن طعن کرتا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں ڈاکو مسیح کے قریب تھے۔ صلیب پر 6 گھنٹے کے دوران میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات سے دونوں آگاہ تھے۔ دونوں ہی بدکار تھے اور دونوں ہی انتہائی اذیت کا شکار تھے۔ دونوں قریب الموت تھے اور دونوں کو گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت تھی، لیکن ایک ڈاکو اپنے گناہوں میں ہی مر گیا اور دوسرے نے مسیح کو قبول کیا اور اس کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے رحم کی التجا کی اور فردوس میں پہنچ گیا۔ ایک ہی قسم کے حالات میں ایک مسیح کو قبول کرتا ہے اور دوسرا اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ آج کلیسیا کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک ہی چرچ میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، ایک ہی پیغام کو سنتے ہیں، کچھ کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن دوسرے دنیاوی دل فریبیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا کا کلام بے فائدہ ہے۔ وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم سب بچ جائیں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے بیاں فضل کا آئینہ دار ہے۔ ہمارا خدا فضل کا خدا ہے اور نجات صرف اس کے بے انتہا فضل سے ہی ہے، نہ کہ ہمارے اعمال حسنہ سے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ڈاکو کا نجات پا جانا خدا کے فضل کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈاکو کا ایمان ایک زندہ اور قیمتی ایمان ہے۔ اس نے ایسے وقت میں مسیح سے درخواست کی جبکہ مجمع یسوع پر لعن طعن کر رہا تھا۔ مسیح پر اس نے ظلم و ستم ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے مسیح کے زخموں سے خون بہتے اور اسے صلیب اٹھاتے وقت ٹھوکر کھاتے اور گرتے دیکھا تھا۔ اس نے دشمنوں کے توہین آمیز کلمات سنے جو وہ مسیح پر کستے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے ہجوم میں کوئی بھی نہیں جو برملا اس کے ساتھ ہمدردی کا اعلانیہ اظہار کرے۔ اس بے بسی کی حالت میں ڈاکو کا مسیح خداوند سے رحم کی درخواست کرنا اس کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح کی صلیبی موت میں ڈاکو کا کردار گناہگار کے کردار کو پیش کرتا ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح سے درخواست کرنے والا ڈاکو شریف انسان تھا، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ دونوں ڈاکوؤں کی فطرت اور حالات میں ذرہ بھر بھی فرق نہ تھا۔ ایک ڈاکو ہمیشہ کی زندگی کے کنارے کھڑا تھا، مگر وہ یسوع کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، دشمنوں کے ساتھ مل کر نجات دہندہ کی ہنسی اڑاتا۔ ہم سب گناہ کی قید میں ہیں، اس لیے ہمارے اعمال بھی گناہ کے تابع ہیں۔ اس کا زہر ہماری فطرت اور ذات میں سرایت کر گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارا سب کچھ ناپاک ہے۔ ہم کوششوں اور حکمت عملی سے اس قید سے رہائی نہیں پا سکتے، لیکن ساتھ ہی اس ہلاکت لانے والی حالت سے نجات حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بے بیاں فضل سے ہم کو مخلصی بخشی۔ اگر ہم بھی ڈاکو کی طرح محسوس کریں کہ ہم خطا کار ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے، تو یقیناً ہم بھی ڈاکو کے ہم زباں ہو کر پکار اٹھیں گے، اے یسوع مجھے یاد کرنا۔ خدا کرے کہ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح یسوع مسیح سے اس کے ساتھ رہنے کی درخواست کریں، لیکن اس کے لیے اقرار شرط ہے۔ اگر نجات دہندہ کی رفاقت میں رہنے کی آرزو ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو پھر وہ اس ڈاکو کی طرح آپ کو بھی کہے گا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ڈاکو کی تبدیلی ایک نمونے کی تبدیلی تھی۔ اس نے اپنی فطری بدکرداری اور سیاہکاری کو محسوس کیا اور خداوند یسوع مسیح سے رحم کی درخواست کی، کیونکہ اپنی ذاتی کوشش سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نیک اعمال سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں، اس لیے گناہ کی دیوار جو ہم کو خدا سے جدا کرتی ہے، نیک اعمال کے وسیلے سے دور نہیں کی جا سکتی۔ فرض کریں کہ کوئی شخص قحط کے زمانے میں اپنی فیاضی اور سخاوت سے بہت سے لوگوں کو فاقہ کشی سے بچاتا ہے، اور پھر کسی وقت غصے میں آ کر کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ اب کیا اس کی سخاوت اور فیاضی اس کو خون کے جرم سے بری کر دے گی اور اس کو سزا سے بچا لے گی؟ اگر وہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی بنا پر رحم کی درخواست کرے تو کیا حاکم اس کا کچھ خیال کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ سخاوت اور فیاضی میں تم نے اپنا فرض ادا کیا، اس سے تمہارے جرم کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارے نیک اعمال ان گنت گناہوں کو دور نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑ کی بیماری گناہ کے مرض کو پیش کرتی ہے۔ کوڑ لا علاج ہوتا ہے، صرف خدا کے رحم سے ہی اس موذی مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ گناہ کے مرض سے بھی ماں سوائے خدا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ گناہ گار انسان مصرف بیٹے سے مشابہ ہے، جس نے اپنا تمام اثاثہ عیش و عشرت میں ختم کر دیا اور محتاج ہو گیا، اور اپنے باپ سے درخواست کرنے کی بجائے کسی اور کے پاس چلا گیا اور اس آدمی کے سوور شرانے پر مقرر ہو گیا۔ مصرف بیٹے نے اپنی ذاتی کوشش سے پریشان کن حالات سے نجات پانے کی ٹھانی، انجام تلخ تھا۔ وہ لوگ جو اپنی کوششوں اور طریقوں سے نجات پانے کے آرزو مند ہیں، ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عزیزو، گناہ گار انسان کی مثال اس عورت کی سی ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ وہ اپنی کوششوں سے تھک ہار گئی تھی، اپنی تمام دولت کو پانی کی طرح بہا دیا تھا، لیکن جو ہی مسیح کے پاک دامن کو چھوتی ہے، لا علاج مرض جاتا رہتا ہے۔ گناہ کے مرض کا واحد علاج وہی ایک شخصیت ہے جس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ مرتے ہوئے ڈاکو نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کیا تو فردوس کے دروازے اس پر کھل گئے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بعض لوگ گناہوں پر افسوس کرنے کو توبہ کا نام دیتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا ہی توبہ نہیں
کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسکریوتی نے بھی کیا تھا۔ اس طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمعون جادوگر نے بھی جادوگری ترک کر دی تھی، لیکن پھر بھی مقدس پطرس نے اس سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ حقیقی توبہ گناہ کی قائلیت، گناہ سے نفرت اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ یہی بات ہم اس ڈاکو میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہی ڈاکو دشمنوں کے ساتھ مل کر مسیح خداوند کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن خدا کے پاک روح نے کام کیا اور ڈاکو کی فکر، رجحان اور عمل تقصیر بدل گئے۔ وہ دوسرے ڈاکو سے کہہ سکتا تھا، کیا تو سزا سے نہیں ڈرتا؟ وہ خدا کو بطور مصنف قبول کرتا ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ وہ سزا کے لائق ہے، اور ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کی بے گناہی کو بھی پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نجات پاتا ہے۔ ڈاکو کی توبہ اس کے مضبوط ایمان کی نشاندہی کرتی ہے، اس لیے وہ خدا کے بے انتہا فضل سے بچ گیا۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابتدا ہی سے چن لیے گئے ہیں ان کے لیے ایمان لانا بالکل ضروری نہیں، لیکن ان کا یہ بیان درست نہیں، اور نہ بائبل مقدس ہی اس مطلب اور مفہوم کو پیش کرتی ہے۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق نجات پانے کے لیے حق پر ایمان لانا ضروری ہے، اور مسیح خداوند نے اعلانیہ کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ جو صلیب مسیح کے لیے تیار کی گئی، اس پر پیلاطوس نے بھی یہ الفاظ لکھے، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہودی اس پر بڑبڑائے اور پیلاطوس سے درخواست کی کہ وہ ان الفاظ کو بدل کر یوں لکھے۔ اس نے کہا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن خدا کے پاک روح نے پیلاطوس کو یہ الفاظ بدلنے نہ دیے تاکہ مجوسیوں کی پیش گوئی پوری ہو۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہ الفاظ ڈاکو نے صلیب پر لکھے ہوئے دیکھے اور وہ مسیح کی بادشاہی کا اقرار کر کے نجات پا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے گھروں میں خدا کا کلام ہی نہیں، اور اگر ہے تو بھی کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایمان پڑھنے اور سننے سے پیدا ہوتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا بھی خدا کے کلام کو سننے کے مترادف ہے۔ لہٰذا جو لوگ بائبل کو پڑھتے نہیں، ان میں ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ڈاکو کا ایمان سچا اور دل سے تھا، اس کا ایمان پختہ اور سادہ ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں بلند و بالا مرتبے کی درخواست نہیں کی۔ اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ صرف یاد کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس ڈاکو کا ایمان جرأت مندانہ تھا۔ دشمنوں کی آنکھیں صلیب پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اس پر آوازیں کس رہے ہیں۔ سپاہی بھی اس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا۔ غرض کے ہر طبقے کا انسان اس کے لیے توہین امیز کلمات استعمال کر رہا ہے۔ ان حالات میں بھی ڈاکو اپنے ساتھی کو جھڑکتا ہے اور یسوع کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی بادشاہت پر یقین دلاتا ہے۔ کیا ہم بھی ڈاکو کی جرأت اور دلیری سے مسیح پر ایمان کی گواہی دے رہے ہیں؟ صلیب پر ڈاکو نے اپنے گناہوں کو محسوس کیا اور مسیح کی بادشاہت پر اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کیا۔
اس کے منہ سے نکلا ہوا مختصر فقرہ اپنے اندر معنی کا ایک دریا لیے ہوئے ہے۔ ڈاکو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا گناہوں کی سزا دے گا، اس لیے وہ اپنے ساتھی کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جو اس معصوم اور بے گناہ کا مذاق اڑاتا ہے؟ خدا منصف ہے، اس سے ڈر۔ ڈاکو کے دل میں احساس گناہ موجود ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خطا کار ہے اور اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، لیکن اس احساس سے اس کا دوسرا ساتھی نا آشنا ہے۔ وہ مسیح کی معصومیت اور بے گناہی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی گناہ سے پاک تھی۔ اس کی بے گناہی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ یہودا اسکریوتی نے کہا، میں نے ایک بے گناہ کا خون بہایا۔ پیلاطس نے کہا، میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی۔ پیلاطس کی بیوی نے کہا، تو اس راست بات سے کوئی کام نہ رکھ۔ یہی بے گناہ شخصیت اب صلیب پر لٹکی ہوئی ہے۔ ڈاکو کی روحانی بصیرت کام کرتی ہے اور وہ اس کی بے گناہی کا اعلانیہ ذکر کرتا ہے۔ ڈاکو کو مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ مسیح صلیب پر لٹکا ہوا ہے، لوگ تمسخر اڑا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ مسیح نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر بھی ڈاکو نے اس پر ایمان لے آتا ہے اور اسے خداوند کہتا ہے۔ ڈاکو کوئی عجیب کام یا معجزہ دیکھ کر خداوند نہیں کہتا، بلکہ ایمان سے خداوند کو قبول کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ڈاکو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت پر ایمان لاتا ہے۔ ڈاکو اس کی بادشاہت کا یقین کرتا ہے، ایسے حالات میں جب کہ ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ڈاکو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع نجات دے سکتا ہے۔ جب مسیح خداوند نے صلیب پر اسے اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے دیکھا تو ڈاکو کے لیے یہ معافی کا پیغام بہت مؤثر ہوا۔ اس نے پکار کر کہا، مجھے یاد کرنا، بالالفاظ دیگر مجھے نجات دینا۔ ڈاکو مسیح کی آمد ثانی پر ایمان رکھتا ہے۔ جب تو آئے، وہ حال سے مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ صلیب پر ایمان کی آنکھوں سے اس کی دوسری آمد کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کوئی کلوری کی تینوں صلیبیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور نہ تھیں۔ اس ڈاکو کی پکار مسیح خداوند بآسانی سن سکتا تھا۔ ہجوم ایک آدمی اس پر لعنت کر رہا تھا اور اس سے الوہیت کا ثبوت طلب کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ ایک ڈاکو کی پکار اس کے کانوں تک پہنچی ہے، وہ بلا تاخیر جواب دیتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مرنے والے ڈاکو کی نجات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر گناہ گار کو جو توبہ اور ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے قبول کرتا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اگرچہ ڈاکو کو آخری وقت میں نجات ملی، تاہم ہمیں اپنی زندگی کے آخری ایام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ کب موت آ جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی ایک کنونشن میں گئی۔ خدا کے مؤثر کلام نے اس کے دل پر اثر کیا اور اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا، لیکن وہ یہ سوچ کر چلی گئی کہ ابھی کون سی جلدی ہے، کل توبہ ہو جائے گی۔ ابھی راستے ہی میں تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی اور بغیر توبہ کیے مر گئی۔ اگر آپ کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوا ہے تو آج ہی توبہ کر کے نجات دہندہ کی رفاقت میں آ جائیے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ڈاکو نے صرف یاد رکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح اسے اپنے ساتھ ابدی زندگی دینے کا یقین دلاتا ہے۔ اس حقیقت میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ خدا ہماری توقعات سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔
وہ جسمانی زندگی کے بعد نئی زندگی کا پیغام ہی نہیں دیتا بلکہ ایمانداروں کو اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے استفنس نے کہا، اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ یہی مبارک اور جلالی امید تھی جس کی بنا پر مقدس پولس رسول لکھتا ہے، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کا انجام مسیح کے ساتھ ابدی رفاقت ہے، لیکن برعکس اس کے کہ غیر نجات یافتہ لوگوں کی روحوں کا انجام ابدی ہلاکت ہوگا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو ہی گناہگار توبہ کرتا ہے اور مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا اور ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور ابدی میراث پاتا ہے۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اپنے اندر خدا کے پاک روح کو کام کرنے دیجیے اور آپ کے اندر عجیب و غریب تبدیلی پیدا کرے گا۔ وہ ہمارے ہر طرح کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ یسایہ نبی کی معرفت اس نے فرمایا، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ لازر اور امیر آدمی کے واقعوں کو یاد کیجئے اور ان کے انجام پر غور کیجئے۔ غریب لازر کی طرح اطمینان بخش انجام کی تمنا ہے تو اس ڈاکو کی طرح اس کے قدموں میں آئیے جس نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج ہی ایسے دو الفاظ ہیں جو نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ مسیح خداوند کی رفاقت کو پیش کرتے ہیں۔ خدا سچا ہے جس نے تمہارے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اس حقیقت میں ذرا بھر بھی شک نہیں کہ وہ اپنے ایماندار بندوں کی رفاقت کا آرزو مند ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اسی رفاقت اور محبت نے اسے صلیبی دکھ اور اذیت برداشت کرنے پر مجبور کیا۔ وہ پاک ہے اور اس کی پاک حضوری میں کوئی ناپاک چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے فرمایا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ دوستو، جو ہی ڈاکو نے مسیح کو پکارا، مسیح نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ گناہگاروں کی توبہ کا منتظر ہے۔ وہ گناہگار انسان کو اپنی رفاقت میں رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کرے اور اس کے حکموں کو مانے۔ خداوند یسوع المسیح ہم سب کو اس کلمہ کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔